اب تمہاری جو ہے کل ہوگی کہ ٹھیک ہے سرکار۔ اب کمرے سے باہر کر دیا، اعلیٰ حضرت نے کمرہ بند کیا، چراغ بجھایا، اور جیسے ہی چراغ بجھایا 1 منٹ نہیں گزرا اتنی تیز روشنی ہوئی۔ کباڑوں میں پہلے لکڑی کی کباڑیں ہوتی تھی موٹی موٹی، اس میں جھری ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی جھری، تو اس میں جھری میں سے روشنی نکل کے آئی۔ جب ان کے چہرے پہ پڑی تو یہ تینوں چونک گئے کہ یار بات کیا، چراغ تو بند ہوگا پھر اتنی تیز روشنی۔ انہوں نے جب دیکھا تو کباڑے بھی پہلے کافی اتنے دور پٹلے ہوتے تھے، اتنے دور پٹلوں کی کباڑے ہوتے، جب وہی اعلیٰ حضرت کی جب دیکھا تو اس میں ایک نورانی چہرہ دکھائی دیا۔ بولو بولو، اعلیٰ حضرت کے بستر پر وہ نورانی چہرہ لیٹا ہوا، اعلیٰ حضرت پاؤں دبا رہے۔ تینوں نے کہا دیکھو 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 آ جاؤ، اللہ اللہ اتنا پیارا نورانی چہرہ۔ اعلیٰ حضرت عربی میں کچھ پوچھ رہے تھے اور وہ نورانی چہرے والے بزرگ جواب دے رہے تھے۔ اب یہ کر دیے، دیکھ رہا پوری رات خدمت ہو رہی ہے۔ جب سحری کا ٹائم ہوا وہ بزرگ چلے گئے، اندھیرا ہوا، اعلیٰ حضرت نے چراغ جلا کر کے کمرہ کھولا تو تینوں بچے باہر کھڑے تھے۔ استاد تھے، تھوڑا جلا لایا۔ اعلیٰ حضرت بولے گئے نہیں تم لوگ ابھی تک پوری رات سے ہی کھڑے ہو۔ ان کو معلوم تھا اعلیٰ حضرت سیدوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے تھے۔ ان تینوں میں ایک سید بھی تھے، الدین مراد آبادی۔ ان دونوں ساتھیوں نے پکڑ کے انہیں سید صاحب کو جو ساتھی تھے آگے کر دیا۔ جیسے ہی آگے کرا اور چہرہ دیکھا تو اعلیٰ حضرت نرم ہو گئے اور کہنے لگے بیٹا تمہارے پاؤں میں درد ہونے لگا ہوگا۔ اب لہجہ دیکھو، پہلے ڈانٹ اور اب پیار۔ کہا بیٹا تم تھک گئے ہوگے، پوری رات جا کے سو جاتے ہو۔ اب یہ دونوں کہہ رہے ہیں نا کون ہی مرا، پوچھو 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 کون تھے کون تھے۔ اعلیٰ حضرت بولے کیا پوچھو پوچھو چل رہی ہے، بات بتاؤ کیا۔ کہنے لگے سرکار یہ اندر بزرگ کون تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت بولے دیکھ لیا تم نے؟ بولے سرکار دیکھا تو ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے خوش قسمت ہو جو دیدار ہو گیا۔ کہ سرکار بتا دیا جائے کہ کون تھے۔ اعلیٰ حضرت بولے سنو، اگر تمہاری گاڑی اٹکتی ہے تو احمد رضا نکالتا ہے، اور جب احمد رضا کی اٹکتی ہے تو بغداد کا بڑا پیر نکالتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامات غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان قلم اٹھایا لکھے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع۔ پیار سے بولو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع، جو میرا غوث ہے لا دلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کہا سرکار اتنا نورانی چہرہ تھا، نورانی جواب نہیں۔ تب پھر اعلیٰ حضرت کے شعر کا کون سا جواب ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اچھا سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ دیکھوں کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہاں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اصل میں ہم مولانا لوگوں نے اور شاعر لوگوں نے نا تمہارے ہاتھ اٹھوا اٹھوا کے تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا ہے۔
ذرا سی کوئی بات بولے اٹھاؤ ہاتھ، ذرا سی کوئی بات بولے ہاتھ اٹھاؤ۔ ایک مرتبہ جاڑوں میں پروگرام تھا، بیچارے بزرگ آدمی تھے، نوجوان تو کم آئے تھے، وہ چادر میں یوں بھڑکائی بنا رہے، تھوڑی دیر بھڑکائی، ادھر شاعر آیا، تھوڑی دیر بولے اٹھاؤ دونوں ہاتھ، بولے غوث کے نام پہ اور جانے کس کس کے نام پہ، ماں کے نام پہ، اور پتہ نہیں کس بیچارے، پھر بھڑکائی نکل جائے، ہاتھ اٹھائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر لگائیں، جاڑا ختم ہو رہے، وہ اٹھاؤ ہاتھ۔ میں بیٹھا ہوا دیر ہو گیا، میں نے کہا مار کے ہی چھوڑو گے کیا؟ میں نے کہا تمہارے ہاتھ اٹھاتے بہت ہو گئے، اب میں تمہاری ٹانگ اٹھاؤں گا، اندازہ لگاؤ، سمجھے؟ تو پہلے یہ دیکھ لیا کرو، تم بھی اتنے سیلف اسٹارٹ مت بنو، دیکھ لیا کرو کہ بات کہنے والا پوری بات کہہ رہا، جب سمجھ میں آ جائے تبھی تو اس کا دستخط کرو گے، بغیر سمجھے میں کہہ رہا اٹھاؤ ہاتھ، کون کون سننا نہیں چاہتا؟ آپ کو معلوم تھا نا، ہاتھ جو اٹھوائے جاتے ہیں سننے پر ہی اٹھوائے جاتے ہیں، نہ سننے پر نہیں، اس لیے آپ بغیر سوچ سمجھے آمنا و صدقنا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ قاری زاہد صاحب ہیں، میرا خیال ہے حضرت 6-7 سال پرانی بات ہے، جب میں آپ کے یہاں تقریر کر رہا تھا، 2 میاں بی بی غیر مسلم تھے جو ایمان لائے تھے انہی کے یہیں پہ، آج میری تاریخ لینے آئے ہیں، یہ پتہ نہیں کب سے فون لگا رہے، دوپہر میں آ رہا تھا گاڑی میں تو انہوں نے مجھے فون کیا، تو میں نے کہا 2 دن کے بعد تو ملوں گا نہیں کیونکہ میں گجرات جا رہا ہوں، آج میں نگلی عاقل پہنچوں گا اور ابھی میں فیضان میاں کے گھر جا رہا ہوں، مطلب یہاں جا رہا ہوں شاہد میاں حضور کے یہاں، تو کہ ٹھیک ہے حضرت ہم نگلی عاقل ہی، انہوں نے یہ نہیں کہا نگلی عاقل ہی، سوار آ کر کے کر رہے ہیں، بولے کہاں ہیں آپ؟ بولے کون سی نگلیہ یہ تو بتا دو۔ میں نے کیوں؟ بولے ہمارے جو کمیٹی والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں آج تو تاریخ لے کر کے ہی آئیں گے۔ قاری صاحب ان کی محبتیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اتنی دور سے آئے، اور گاؤں برہنی بن کا بالکل قریب ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بن کا قریب ہے، اتنا شاندار، جہاں جہاں یہ گئے ہیں اتنی بہاریں، اور پڑھانے میں اس بندے کا ریکارڈ ہے، جو بندے کو اگر حافظ انہوں نے بنا دیا، پٹائی تو سختی تو ہوتی ہے، اور دیکھو جہاں پہ ہتھوڑے پڑتے ہیں وہیں پہ کامیاب ہوتا ہے بندہ، سمجھے؟ یہ سب باتیں ہوتی ہم لوگ تو، ہمیں تو کرسی ملی، پکا پکایا کھانا، ماسٹر امجد علی صاحب ان کی محبت ہے، انہوں نے سب دعائیں، ان لوگوں کی محنتیں ہیں، ان لوگوں کی، یہ لوگ گٹی 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 کو تراش تراش کے ہیرا بناتے ہیں، سمجھے؟ سونا اب میں آیا تو میرے لیے میں کرسی، مگر اس سے پوچھو جس نے یہ چادر لایا ہوگا، تخت اکٹھے کیے ہوں گے، میک لایا ہوگا، کرسی لایا ہوگا، صحیح معنوں میں جو امامت کرتے ہیں نا گاؤں میں لوگ، جو مدرسے چلاتے ہیں نا گاؤں میں اس مدرسے کی بات نہیں کر رہا جو پیٹ العلوم ہے، کچھ مدرسے نہیں، یہ پیٹ العلوم ہے وہ، سمجھے؟ چند مدرسہ کم پڑھا تھا اور چندہ کرتے کرتے سب کچھ کھا گیا ہو، سمجھے؟ ایسے لوگوں کے میں خلاف ہوں، لیکن میں صحیح کی بات کر رہا ہوں، سمجھے؟ واقعی یہ لوگ حافظ بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں۔ میں نے جن کے پاس ابھی 3 دن پہلے، ہاں 2 دن ہو گئے یا 3 دن ہو گئے، تگڑی ہے شیش گڑھ کے آگے، وہاں میں نے جو ناظرہ پڑھا تھا نا بچپن میں، ایک بھائی جان کر کے، بڑے بزرگ، بڑے نیک، سیدھے، بہت ہی نیک، جن کو بولتے ہیں بالکل نیک، مصطفیٰ خان نام تھا ان کا، تو وہ ہمارے استاد ہوئے ہیں، تو ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی اس میں ہی تگڑی میں شادی ہوئی تھی وہاں پہ، تو اب میں روحانی ان کا بھائی ہوا، تو اس نے آدھے گاؤں اڑا دی کہ میرے بھائی آ رہے ہیں، سید صاحب جو میرے بھائی ہیں، اور بھائی، تو اس نے کم سے کم 50 فون کرائے ہوں گے میری امی کو، بھائی کو میرے گھر 10 منٹ کے لیے ضرور بھیج دینا، 10 آدھے گاؤں کی عورتیں آدمی سب اکٹھے تھے وہاں پہ، تو ایک یہ ہوتا ہے نا میکے کا جو بھی پہنچ جاتا ہے اس کا دل بڑھ جاتا ہے، تو پھر مجھے پتا، تو پھر میں نے تقریر میں کہا ہاں میرے استاد تھے وہ، اور آج ان کی روح بہت خوش ہوتی ہوگی، بہت 3 گھنٹے تقریر کیا تھا جم کے وہاں پہ، آج کے بہت روح خوش ہوتی۔ اب یہ لوگ وہاں سے اندھیرے میں ٹھوکرے کھاتے ہوئے، راستہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ سب کمیٹی والے ساتھ میں آئے، اللہ تعالیٰ مولا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دین کا کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ تو صحیح بتا رہے ہو، میک پہ کہنے کی اگر یہ باتیں اس پہ آ جائیں نا، یہ تم کیچ کر رہے ہو نکال دیو، تم لوگ تو پاکستان میں رہ رہے ہو، ہم اور آپ تو بہت اچھی جگہ پہ ہیں، وہاں